ایک اور سال گزر گیا۔ شہید سی سی پی او پشاور ڈی آئی جی ملک محمد سعد خان کے نام سے منسوب ملک سعد میموریل سپورٹس ٹرسٹ کی کامیابیوں کا ایک اور سال 2011 کا آغاز ضلع ہری پور اور ضلع ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیہ میں سپورٹس اکیڈمیوں کے قیام سے ہوا۔ ملک سعد میموریل سپورٹس ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہری پور میں مزید 2 جبکہ حویلیہ میں ایک اور سپورٹس اکیڈمی قائم کی گئی۔ 14 مارچ کو پشاور یونیورسٹی میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں ملک سعد ٹرسٹ اور یونیورسٹی آف پشاور کے سپورٹس ڈائریکٹریٹ کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط ہوئے۔ اس ایم او یو کے مطابق ٹرسٹ نے یونیورسٹی کے لیے ہاکی گول پوسٹ عطیہ کیے، جبکہ یونیورسٹی ٹرسٹ کو کھیلوں کے مختلف مقابلوں کے لیے گراؤنڈز کی سہولت فراہم کرے گی۔ 15 اپریل کو پشاور میں کھیلوں کی تاریخ کا ایک نیا باب رقم ہوا جب ملک سعد ٹرسٹ کی جانب سے فرنٹیئر کالج یونیورسٹی میں خواتین کے لیے کرکٹ، فٹ بال اور سائیکلنگ کی اکیڈمیاں قائم کی گئیں۔ سینیٹر فرح عاقل شاہ نے کھلاڑیوں میں ٹریک سوٹس، فٹ بال، سائیکلنگ اور کرکٹ کا سامان تقسیم کیا۔ 16 اپریل کو بیگم شہاب الدین اسکول میں ملک سعد ٹرسٹ کی جانب سے طالبات کے لیے والی بال اور ٹیبل ٹینس اکیڈمیاں قائم کی گئیں۔ شہید سابق صوبائی وزیر سید قمر عباس کی اہلیہ سینیٹر مسز فرحت عباس مہمان خصوصی تھیں جنہوں نے اکیڈمیوں کا باضابطہ افتتاح کیا۔ 20 اپریل کو ملک سعد ٹرسٹ کی جانب سے پشاور کے قیوم سپورٹس کمپلیکس میں کم عمر کھلاڑیوں کے لیے فٹ بال اکیڈمی کا افتتاح ہوا۔ 21 اپریل کو پشاور کے علاقے چمکنی میں اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کرامت اللہ چغرمٹی نے ہاکی، فٹ بال اور والی بال اکیڈمیوں کا افتتاح کیا۔ ٹرسٹ کی جانب سے جو سامان کھلاڑیوں میں تقسیم کیا گیا اس میں ہاکی گول پوسٹ بھی شامل تھے۔ 22 مئی کو پشاور کے علاقے تہکال میں ایک تقریب ہوئی جس میں کم عمر کھلاڑیوں کے لیے والی بال اکیڈمی قائم کی گئی۔ رکن خیبر پختونخوا اسمبلی عطیف الرحمان نے باضابطہ طور پر پشاور میں ٹرسٹ کے زیر اہتمام دوسری اور خیبر پختونخوا میں 12ویں اکیڈمی کا افتتاح کیا۔ 19 جون کو ضلع کرک میں کھلاڑیوں کا میلہ لگا اور ملک سعد ٹرسٹ کی گونج کرک کی فضاؤں میں سنائی دی۔ ملک سعد میموریل سپورٹس ٹرسٹ کے زیر اہتمام خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع کرک میں کھیلوں کی 4 اکیڈمیاں قائم کی گئیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب کرک کے علاقے لتمبر میں ایک خواتین کی سپورٹس اکیڈمی بھی قائم کی گئی۔ 23 جون کو ملک سعد میموریل سپورٹس ٹرسٹ کا دائرہ کار اپر دیر تک بڑھا دیا گیا۔ ٹرسٹ کی جانب سے ضلع دیر بالا میں فٹ بال، کرکٹ اور والی بال کی اکیڈمیاں قائم کی گئیں۔ 1 جولائی کو ملک سعد ٹرسٹ کے عہدیداروں نے محمد ایجنسی کا رخ کیا جہاں ایجنسی ہیڈ کوارٹر غلنئی میں گورنر خیبر پختونخوا مسعود کوثر کی ہدایت پر خیبر ایجنسی کے بعد محمد ایجنسی میں سپورٹس اکیڈمیاں قائم کی گئیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ محمد ایجنسی مہمان خصوصی تھے جنہوں نے والی بال اور کرکٹ اکیڈمیوں کا باضابطہ افتتاح کیا اور کھلاڑیوں میں سامان تقسیم کیا۔ 10 جولائی کو بنو میں فٹ بال اور ہاکی اکیڈمی کے لیے گول پوسٹ اور بیڈمنٹن سامان ضلعی کوآرڈینیٹر انور رشید خان کے حوالے کرنے کی تقریب پشاور کے قیوم سپورٹس کمپلیکس میں ہوئی۔ صوبائی وزیر سید عاقل شاہ نے فٹ بال اور بیڈمنٹن اکیڈمیوں کے لیے سامان منتظمین کے حوالے کیا۔ 15 جولائی کو ضلع ہری پور میں فٹ بال اکیڈمی قائم کی گئی۔ 15 اکتوبر کو ٹرسٹ کی جانب سے ضلع بونیر میں کھیلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد ہوا۔ اس بار یہاں والی بال اور فٹ بال کی اکیڈمیاں قائم کی گئیں۔ 1 دسمبر کو ملک سعد میموریل سپورٹس ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایبٹ آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول کنج میں ٹیبل ٹینس اکیڈمی قائم کی گئی۔ ٹرسٹ کی جانب سے خواتین کھلاڑیوں میں سامان تقسیم کرنے کی تقریب کے موقع پر رکن خیبر پختونخوا اسمبلی نعیمہ نثار مہمان خصوصی تھیں۔ اسی روز ایک اور پروقار تقریب ایبٹ آباد کے ریجنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیچرز ایجوکیشن میں منعقد ہوئی جہاں قائم کی جانے والی ٹیبل ٹینس، سائیکلنگ اور کرکٹ کی اکیڈمیوں کا باضابطہ افتتاح رکن قومی اسمبلی فرزانہ مشتاق نے کیا۔ 12 دسمبر کو ضلع نوشہرہ میں کرکٹرز کے لیے انڈر 16 کرکٹ اکیڈمی کے قیام کی رنگا رنگ تقریب ہوئی۔ ملک سعد میموریل سپورٹس ٹرسٹ کا 7واں جبکہ سرپرست اعلیٰ گورنر خیبر پختونخوا کی زیر صدارت تیسرا اجلاس 1 اپریل 2011 کو گورنر ہاؤس پشاور میں منعقد ہوا۔ گورنر بیرسٹر مسعود کوثر نے صدارت کی۔ اجلاس میں ٹرسٹ کے عہدیداروں اور بورڈ آف ٹرسٹیز کے ارکان نے شرکت کی۔ اجلاس نے 29 نومبر 2010 کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ٹرسٹ کے سرپرست جناب امیر حیدر خان بھوتی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کی کارروائی کی متفقہ منظوری دی۔ ملک سعد میموریل سپورٹس ٹرسٹ کی کارکردگی پر مشتمل دستاویزی فلم کے لیے ماہر تکنیک کاروں نے خدمات انجام دیں۔ اردو کے لیے وائس اوور کراچی اور انگریزی وائس اوور لاہور سے ریکارڈ کروایا گیا۔ ممبر ٹرسٹی تجمل حیات ملک نے 1000 DVDs تحفہ کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ٹرسٹ کے سرپرست جناب امیر حیدر خان ہوتی نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں اس دستاویزی فلم کا باضابطہ افتتاح کیا۔
ملک سعد ٹرسٹ کی جانب سے خیبر پختونخوا باکسنگ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری عبدالجلیل مرزا جب شدید علیل تھے تو اس موقع پر ٹرسٹ کی جانب سے ان کے لیے 25,000 روپے کی مالی مدد کی گئی۔ ٹرسٹ کے ایڈمن افسر ارشاد احمد اور سپورٹس افسر NJ مفتی نے ٹرسٹ کی جانب سے چیک عبدالجلیل مرزا کو دیا۔ اس موقع پر عبدالجلیل مرزا نے ٹرسٹ کے تمام ممبران کا شکریہ ادا کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ شہید ملک سعد کا مشن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ملک سعد میموریل سپورٹس ٹرسٹ صرف خیبر پختونخوا میں ہی نہیں بلکہ سارے ملک میں جانا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ٹرسٹ کے چیئرمین ملک نوید خان نے لاہور کا 2 دن کا دورہ کیا تاکہ قومی فیڈریشن کے عہدیداروں سے ملاقات کی جائے اور انہیں ٹرسٹ کی کارکردگی سے آگاہ کرنے کے علاوہ ان کی رہنمائی حاصل کی جائے۔ اس دورے کے دوران ٹرسٹ کے عہدیداروں نے پاکستان ہاکی فیڈریشن، پاکستان فٹ بال فیڈریشن، پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن، پاکستان کرکٹ بورڈ اور دنیا کرکٹ کے بہترین کرکٹ امپائر علیم ڈار سمیت گورنر پنجاب سے ملاقاتیں کی۔ قومی فیڈریشنوں کے عہدیداروں اور گورنر پنجاب نے ملک سعد ٹرسٹ کے سرپرست اعلیٰ گورنر خیبر پختونخوا مسعود کوثر اور سرپرست وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر حیدر ہوتی اور ممبران ٹرسٹی کو ان کی شاندار کارکردگی پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ٹرسٹ کے اہتمام دوسرا انسپکٹر جنرل پولیس انٹر اکیڈمی کرکٹ ٹورنامنٹ پشاور سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں جاری ہے۔ اس ٹورنامنٹ کے انعقاد کا بنیادی مقصد ان کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینا تھا جو صوبے کے مختلف اضلاع اور قبائلی ایجنسیوں میں قائم کی جانے والی کرکٹ اکیڈمیوں میں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ جو ٹیمیں ان مقابلوں میں شریک ہیں ان میں پشاور A، پشاور B، خیبر ایجنسی، محمد ایجنسی، ثوابی، مردان، نوشہرہ، دیر بالا، لور دی، سوات، حویلیاں، ہری پور، کرک اور ڈیرہ اسماعیل خان کی ٹیمیں شامل ہیں۔ شہید ملک سعد میموریل سپورٹس ٹرسٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کم عمر کھلاڑیوں کو اسپانسرشپ دی جائے تاکہ وہ صوبائی اور ملکی سطح پر آگے بڑھ سکیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے معاہدہ ایک ایتھلیٹ محمد وسیم کے ساتھ کیا گیا۔ وسیم کے ساتھ معاہدے کی تقریب ملک سعد ٹرسٹ کے ہیڈ آفس میں ہوئی۔ ٹرسٹ کے ایڈمن افسر ارشاد احمد اور محمد وسیم نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت ٹرسٹ محمد وسیم کو یونیفارم دے گا، کسی بھی ٹورنامنٹ میں شرکت کے تمام اخراجات برداشت کیے جائیں گے، گولڈ میڈل جیتنے پر 10,000 روپے اور سلور میڈل جیتنے پر 5,000 روپے کا نقد انعام دیا جائے گا۔ ملک سعد ٹرسٹ منتظمین کی حوصلہ افزائی میں کسی سے پیچھے نہیں۔ جب ملک کی تاریخ میں پہلی بار پشاور کے سپور سید اظہر علی شاہ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے سیکرٹری منتخب ہوئے تو ٹرسٹ کی جانب سے ان کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر کھیل سید عاقل شاہ تھے۔ ملک سعد میموریل سپورٹس ٹرسٹ کا مرکزی دفتر سینٹرل پولیس آفس کی دوسری منزل پر واقع ہے۔ سال بھر یہ دفتر آباد رہا اور ممتاز شخصیات نے ٹرسٹ کا دورہ کیا جہاں انہیں بریفنگ دی گئی اور انہیں ٹرسٹ کی کارکردگی سے آگاہ کیا گیا۔ جن شخصیات نے ٹرسٹ کے مرکزی دفتر کا دورہ کیا ان میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان عمران خان، پاکستان کے ٹینس اسٹار احسام الحق، سابق گورنر خیبر پختونخوا اور شہید ملک سعد میموریل سپورٹس ٹرسٹ کے بانی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ علی محمد جان اورکزئی، وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک، وفاقی وزیر کھیل و سرحدی امور انجینئر شوکت اللہ خان، وفاقی وانہائے صنعت و تجارت پاکستان کے صدر سینیٹر حاجی غلام علی اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات شامل تھیں۔